اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی۔ معراج آسمانوں کا سفر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آئے، شیب ابی طالب کی گھاٹی کاٹی، پھر وہاں سے طائف کا سفر ہوا۔ طائف کے سفر کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر معراج کا سفر کرایا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ سفر کب ہوا معراج کا، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، لیکن جس روایت کو ترجیح دی جاتی ہے اور تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، وہ روایت رجب کا مہینہ اور 27 رجب کی تاریخ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا ہے۔ اس میں 3 سفر ہیں، یہ یاد رکھیے۔ نمبر 1، پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ نمبر 2، دوسرا سفر مسجد اقصی سے اوپر 7 سماوات تک، اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ پھر 7 سماوات سے اوپر لامکان تک، اس کو کہا جاتا ہے اعراج۔ یہ 3 سفر ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ صحابی وہ ہیں جو بڑے ممتاز ہیں اس معراج کے واقعے کو نقل کرنے میں، اور صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معراج کا واقعہ سنا ہے، لیکن حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے باقی صحابہ بھی جا کر معراج کا واقعہ خود سنا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بینما انا فی الحطیم مستجعا، میں حتیم میں تھا اور میں سو رہا تھا۔ اب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بیدار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیدار ہو کر حتیم میں آئے، اور حتیم میں آ کر دوبارہ سو گئے۔ پھر وہاں سے بینما انا فی الحتیم، میں حتیم میں تھا، مستجعا سو رہا تھا، وہاں سے اذ آتانی آتن، آنے والا آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہاں سے بیدار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فشق ما بین هذه الى هذه، یہاں سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شق نحره الى شعره، یعنی یہ حلق سے لے کر نیچے ناف تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق کے صدر کیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا گیا، ثم اتیت بطست من ذهب، پھر ایک سونے کا تشت بالایمان، ایمان سے بھرا ہوا، فغسل قلبی فخشیا، پھر میرے دل کو اس سے دھویا گیا، پھر اس کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم اتیت بدابہ، پھر اس کے بعد ایک جانور لایا گیا۔ اچھا، وہ جانور کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ البراق، اس کا نام براق تھا۔ وہ کس طرح تھا؟ اس کی قد کیا تھی؟ دون البغل وفوق الحمار، یعنی خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کے قد کو بتایا گیا۔ اس کا رنگ کیسا تھا؟ فرمایا ابیض، سفید کلر کا وہ جانور تھا۔ یا وہ اخطفہ عند اقصى طرفه، یعنی وہ ایسا جانور تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ جس کو براق کہا جاتا ہے، اور عربی میں براق بجلی کو کہا جاتا ہے، تو بجلی کی طرح تیز رفتار سواری تھی۔ اب یہ سفر شروع ہوا اور چلتے چلتے ایک مقام آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ یثرب ہے، آپ نے ہجرت کر کے یہاں پر آنا ہے اور پھر اللہ نے اس کو مدینہ بنانا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ اب چلتے چلتے راستے میں پھر ایک مقام آتا ہے، پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ طور سینا ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے۔ فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب یہ وہ جگہ تھی طور سینا، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر سفر شروع کیا۔ اب سفر چلتا ہے آگے، پھر ایک مقام آتا ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ مدین کی بستی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے، پھر حضرت جبریل فرماتے ہیں یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور آگے پہنچتے ہیں بیت المقدس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ اندر رش ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو کہا انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے موجود ہیں، سب انبیاء کی صفیں بندی ہیں۔ پہلی صف میں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، سارے انبیاء وہاں پر صفیں بندی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں گیا اور میں جا کر بیٹھ گیا، اب میں دیکھ رہا تھا کہ ابونا آدم، حضرت آدم ہم سب کے والد ہیں، وہ موجود ہیں، وہ یصلی بنا، وہ نماز پڑھائیں گے، ونوح ثانی آدم، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ثانی آدم کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایک نیا مصلی لائے اور اس کو آ کر بچھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پکڑا اور فرمایا تقدم صلی بہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے اور سب کو نماز پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سارے نبیوں کے امام بن کر امامت کرائی، اور سارے نبیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو یہاں سے اللہ نے اپنے نبی کو امام الانبیاء کا لقب عطا کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ حل کرتا چلوں کہ مسجد اقصی میں صفیں بندی تھیں، سب کی نظریں اٹھ رہی ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا، تو حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے فرمایا تقدم صلی بہم، کہ آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم کے بغیر یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے قریب کا وقت ہے، صحابہ کی نظریں حجرہ عائشہ کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہوتی ہے، جب بھی افاقہ ہوتا ہے تو ایک ہی سوال ہے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو جواب ملتا ہے یا رسول اللہ لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو وہاں پر مصلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ یہاں حضرت جبریل نے اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے نبی کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو مصلی پہ کھڑا کیا اور امام الانبیاء بنے۔ وہاں اللہ کے نبی نے بھی ابو بکر صدیق کو اللہ کے حکم کے بغیر مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا اور وہاں خلیفہ بلا فصل بنے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے حل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے امامت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا۔ یہاں مسجد اقصی جس کو اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ایک سفر تھا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب یہاں سے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے، آسمانوں کی طرف۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں 80,000 فرشتے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف، یہ پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا، اور راستے میں درود و سلام کی صدائیں فرشتوں کی طرف سے۔ اس سفر میں یہ بڑا خوبصورت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس ڈائریکٹ آسمانوں کا سفر تھا۔ اب وہ سواری لے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحملت علیہ، میں اس سواری پہ سوار کیا گیا، فانطلق بی جبریل، حضرت جبریل لے کر مجھے چلے، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ فاستفتح، حضرت جبریل نے دستک دی، قیل من، پوچھا گیا کون ہو؟ کہا جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل قد ارسل الیہ، کیا ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دروازہ پہلے آسمان کا کھولا گیا، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، پھر آسمان پر مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان پر استقبال ہوا۔ جاء ففتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرشتہ آیا اور آسمان کا دروازہ کھولا۔ ما خلصت، جب میں اس میں داخل ہوا، فَإِذَا فِيهَا آدم، تو وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ھذا آدم، ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد حضرت آدم ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دی، ثم قال، اور پھر فرمایا مرحبا بابن الصالح ومرحبا بالنبی الصالح، اے میرے نیک بیٹے مرحبا، اے نبی، اے نیک نبی مرحبا مرحبا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ ثم صعد بی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے وہاں سے لے آیا گیا، حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ اب دوسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں فاستفتح، دوبارہ سے دستک دی، قیل من، پھر ویسے پوچھا گیا کہ کون؟ کہا جبریل ہوں۔ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا گیا قد ارسل الیہ، فرمایا نعم، کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، پھر مرحبا مرحبا کی صدائیں، اور پھر دوسرے آسمان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ جاء ففتح لما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ وہم ابن الخالۃ، وہاں پر میں جب گیا تو میں نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پایا کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ قال، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا یحییٰ وعیسیٰ فسلم علیہما، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ان کو سلام کیجئے۔ فسلمت علیہما، تو میں نے ان کو سلام کیا، فردا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔
فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے خوش آمدید کہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صعد بی، پھر لے کر سفر پہ روانہ ہوا گیا. ثم صعد بی الی السماء الثالثة، پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر پہنچے فاستفتح، پھر حضرت جبریل نے دستک دی. پھر پوچھا گیا من، کہ کون ہے؟ پھر کہا گیا کہ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا. پھر مرحبا به فنعم المجیء، مرحبا کی صدائیں تیسرے آسمان پر بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلما خلصت فاذا یوسف، جب میں وہاں داخل ہوا تو میں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا. حضرت جبریل نے فرمایا ھذا یوسف، کہ یوسف ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے. جیسے ساتھ ایک تعارف کرانے والا پروٹوکول کے طور پر ہوتا ہے، تو اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے ہیں اور ان کو ملوا رہے ہیں. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، پھر انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم صعد بی، پھر مجھے لے کر جایا گیا حتی اتی السماء الرابعہ، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر مجھے لایا گیا. فاستفتح، پھر حضرت جبریل نے دستک دی. قیل من، پھر پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کا دروازہ بھی کھولا گیا اور پھر مرحبا فنعم المجیء، مرحبا فنعم المجیء، پھر وہاں پر بھی مرحبا مرحبا کی صدائیں. چوتھے آسمان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما خلصت الی ادریس، جب میں وہاں داخل ہوا تو میں نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبریل نے فرمایا ھذا ادریس، یہ ادریس ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا. فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، پھر انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسہ، پھر مجھے لے کر جایا گیا یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر ہم پہنچے. استفتح، حضرت جبریل نے دستک دی. پھر پوچھا گیا کون؟ پھر فرمایا گیا جبریل. من معک، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پانچویں آسمان کا دروازہ بھی کھولا گیا اور کہا گیا مرحبا فنعم المجیء، کہ کتنا ہی مبارک آنے والا ہے، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچویں آسمان پر بھی استقبال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فلما خلصت فاذا ہارون، جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کرایا ھذا ہارون، کہ ہارون ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا. فرد، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا مرحبا بالنبی الصالح بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھی استقبال کیا، مرحبا کہا. ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے لے جایا گیا یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے. استفتح، حضرت جبریل نے پھر دستک دی. پھر پوچھا گیا من، پھر بتایا گیا. پھر پوچھا گیا من معک، بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چھٹے آسمان کا دروازہ کھلا، مرحبا فنعم المجیء، پھر وہاں پر بھی مرحبا مرحبا کی صدائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹے آسمان پر بھی استقبال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلما خلصت فاذا موسیٰ، جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کیا. فرد السلام، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا. پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فلما تجاوزت، جب میں وہاں سے جانے لگا، چھٹے آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہونے لگا. فبکا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما یبکیکا، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہوئی کہ آپ رونے لگ گئے. تو یہاں پر سنیے گا اس امت کے بارے میں جو فضیلت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ابکی لأن غلاما بعث بعدی، میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، يدخل الجنت من امتہ اکثر ممن يدخلها من امتی، کہا کہ میں اس بات پر رویا ہوں ایک نبی کی شفقت اپنی امت کے لیے کہ ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے. تو اس بات پر ہمیں ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کثرت سے جنت میں جائے گی. تو ایک نبی کی شفقت اور محبت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے لیے، اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکیں گے، اس نبی کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہیں جو جنت میں جائیں گے.
सुम्मा सईद बी इला समाई साबिअती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मुझे 7वें आसमान की तरफ ले जाया गया। फस्तफ्तह जिब्रील, हजरत जिब्रील ने दस्तक दी। फिर पूछा गया मन, कौन? कहा जिब्रील। मम्मा का, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मरहबन फनिअमल मजीउ, मरहबा की सदाएं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वें आसमान पर भी इस्तकबाल किया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फलम्मा खलस्तु फईदा इब्राहिम, जब मैं वहां दाखिल हुआ तो वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया। हजरत जिब्रील ने फरमाया कि हादा इब्राहिम अबू का, कि आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहिम है, फसल्लिम अलैहि, इनको सलाम कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फसल्लम तो अलैहि, मैंने उन्हें सलाम किया। फरद्द सलाम, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया। फ़क़ाला, और फरमाया मरहबन बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, कि मरहबा मरहबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सुम्मा फ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा, फिर मुझे सिदरत मुंतहा तक ले जाया गया। इदा नबकुहा मिस्लु क़िलालि हजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिदरा का नक्शा खींचा है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहा जाता है। फरमाया कि इसके फल काम हजर के मटकों की तरह बड़े बड़े फल थे। वरक़ुहा मिस्लुल आज़ानिल फ़ियलती, उसके जो पत्ते थे वो हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े पत्ते थे। क़ाल हाज़िही सिदरतुल मुंतहा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये सिदरत मुंतहा है। इसको मुंतहा कहा जाता है। मुंतहा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यहाँ पर इंतहा होती है, ये कंजक्शन है। फरिश्ते जो ज़मीन के आमाल लेकर जो फरिश्ते जाते हैं आसमानों की तरफ, वो यहाँ सिदरत मुंतहा पर आकर रुक जाते हैं। फिर ऊपर के फरिश्ते आकर यहाँ से आमाल को लेकर ऊपर जाते हैं, तो इसको इसलिए मुंतहा कहा जाता है। ये सिदरत मुंतहा है। एक रिवायत में आते हैं कि फरिश्तों ने, मलाइका ने इजाज़त चाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की, तो अल्लाह ने इजाज़त फरमाई। तो वहाँ पर सारे के सारे फरिश्ते इकट्ठे हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। इज़ यख्शा सिदरत मा यख्शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि वहाँ वो छा जाने वाली क्या है? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं एक रिवायत के मुताबिक कि वहाँ पर वो फरिश्ते इकट्ठे हुए थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। फिर वहाँ से आगे चले तो वहाँ तकदीर के कलमों की चलने की आवाज़ सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तकदीर के कलमों के चलने की आवाज़ सुनी, वहाँ से आगे गए। इंदहा जन्नतुल मअवा, अल्लाह ने कुरान में कहा इज़ यख्शा सिदरत मा यख्शा इंदहा जन्नतुल मअवा, कि जन्नत मावा उसके करीब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब जन्नत में मैंने देखा तो एक हूर देखी खूबसूरत, तो मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया कि यह आपके सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा बनेगी। तो है दुनिया में और जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हूरें दिखाई जा रही हैं। जन्नत पे जा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमों की आहट सुनी। जिब्रील से पूछा कि ये किसके चलने की आवाज़ है जन्नत में? कहा जन्नत में नहीं, ये ज़मीन में मक्का में आपका गुलाम, आपका सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल रहा है, उसके कदमों की आहट यहाँ जन्नत में सुनाई दी जा रही है। तो ये वो सहाबा हैं जिनकी शान को अल्लाह ने जन्नत में जाकर दिखाया है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि ये वो हैं जिनको जन्नत की खुशखबरियाँ दुनिया में दे दी गई हैं। मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो फरमाया जमू दशा फताया, कि मेरे होंठ ऐसे जैसे बर्फ़ के टुकड़े हों, अल्लाह का खौफ, जलाल और हैबत की वजह से। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने पेश हुए तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्स के लिए, उस जलाल के खौफ और जलाल को दूर करने के लिए अल्लाह ने पूछा बिमा जितनी या हबीबी, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए हो? जो आता है दूर से दिल लगी के लिए, उससे मोहब्बत में इंसान पूछता है कि क्या लेकर आए हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने पूछा बिमा जितनी या हबीबी, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लंबा सफ़र करके जब मेरे पास अर्शों तक आए हो, क्या लेकर आए हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये 3 जुमले कहे। अत्तहियातु, मेरी कोली सारी की सारी इबादतें अल्लाह तेरे लिए लेकर आया हूँ। वस्सलावातु, मेरी बदनी सारी इबादतें अल्लाह तेरे लिए लेकर आया हूँ। वत्तय्यिबातु, अल्लाह मेरी माली सारी इबादतें अल्लाह तेरे लिए है। तो अल्लाह ने जब ये जवाब सुना तो फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किए और 3 जुमले अल्लाह ने भी अपने नबी को जवाब के तौर पे इरशाद फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहियातु, ए अल्लाह सारी की सारी कोली इबादतें तेरे लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, तो फिर फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो फिर मेरा कोली सलाम पे नबी तेरे लिए है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सलावातु, दूसरी चीज़ कि अल्लाह मेरी बदनी इबादतें भी तेरे लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा व रहमतुल्लाहि, तो फिर मेरी रहमतें भी तेरे लिए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वत्तय्यिबातु, और मेरा माल, मेरी माली इबादतें भी अल्लाह तेरे। तो अल्लाह ने फरमाया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तेरे माल में बरकतें भी मेरी तरफ से हैं। अब जब अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें का नुज़ूल था, उस वक्त अल्लाह की रहमत जोश में है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
मातू, तो कुर्बान जाए वहाँ हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वहाँ पर भी हमें नहीं भूले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जे देखा, बरसते देखा, तो फरमाया फ़ौरन अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका, काफ का खिताब मुखातिब वाहिद के लिए, ए नबी जी तुझ पे रहमतें हों, बरकतें हों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया अस्सलामु अलैना, अल्लाह तेरे वो सलामती मुझ पर नहीं, मुझ समेत मेरी उम्मत पर भी हों। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये इबादिल्लाहि सालिहीन नेक लोग आ गए थे अलैना में, लेकिन दोबारा से खुसूसी उनका तस्करा किया कि तेरे नेक बंदों पर भी तेरी तरफ से सलामती और सलाम हो। जब फरिश्तों ने यह मकालमा सुना तो फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये अत्तहियात बनकर हमें मिली। फिर इसके बाद अल्लाह ने अपने नबी को 50 नमाजों का तोहफा दिया। या आप सबने सुन रखा है, 50 नमाजों को लेकर जब वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हज़रत मूसा ने कहा 50 नमाजें ज़्यादा हैं, नहीं पड़ेगी उम्मत, वापस जाइए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, 5 कम हुए, फिर आए, फिर हज़रत मूसा ने वापस भेजा। तो इस तरह 5 करते करते हज़रत मूसा वापस भेजते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते, तो यहाँ तक के 5 रह गई। तो 5 पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़्यादा हैं, कम कराओ, ये भी नहीं पढ़ेंगे। और ठीक कहा था कि इस वक्त ये 5 नमाजें भी ये उम्मत नहीं पढ़ती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब तो मुझे जाने पर 5 रह गई हैं, अब ये काफ़ी हैं, ये उम्मत पढ़ लेगी। तो ये 5 नमाजों का तोहफा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अर्शों से तोहफा नमाज का लेकर आए हैं। और ये नमाजें हम पढ़ेंगे 5, अल्लाह इस पे सवाब 50 नमाजों का देगा। तो ये मेराज का सफ़र है जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों पर बुलाया है।